الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، عزیز طلباء اور میرے محترم دینی ایمانی بھائیوں اور معزز خواتین، آج کا یہ اجلاس بڑا مبارک ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے اور صاحب قرآن سے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ہم ان سے وابستہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی مقدر فرمائی ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ہمیں جو کچھ ملا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ سب کا سب حضور پاک علیہ السلام کے طفیل میں ملا. اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ایمان نہ ہوتا اور یہ نظام نہ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر احسان عظیم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب اتاری. اب ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کی مکمل زندگی کو پوری طرح سے ہم اختیار کریں، مضبوطی کے ساتھ تھامیں کہ یہی ہم سب کے لیے راہ نجات ہے. اور اس دور کے جو فتنے ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو الگ کر دیتے ہیں، حضور کو الگ کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ اگر ان دونوں کو الگ کریں گے تو نہ قرآن سمجھیں گے نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سمجھ میں آئے گی. ہم قرآن کو آپ کی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ نے قرآن مجید کی وضاحت فرمائی اور اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. اس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے. آیت میں سنانے میں شاید کوئی فرق ہو گیا ہوگا، لیکن اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ ہم نے یہ جو نصیحت کی کتاب اتاری ہے اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جو کچھ اتارا گیا اس کو کھول کھول کے بیان فرما دیں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، سیرت کی ضرورت نہیں، حضور کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ گمراہ ہے. وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو صرف اپنی عقل سے اگر سمجھے گا تو گمراہی کے راستے پر پڑ جائے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اسی قرآن سے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے تو کتنوں کو ہدایت دیتا ہے. لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو راستے سے نکل جانے والے لوگ، جنہوں نے اللہ کی محبت چھوڑی، اللہ کے نبی کی محبت چھوڑی، اللہ کے نبی کا راستہ انہیں گویا کہ اس کے نتیجے میں چھوڑا. نہ وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ وہ سیرت سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے بھی ہے
اور اس کی نسبت رسول سے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں یہی پیغام کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کی نسبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سے یہاں تک فرمایا آپ کو خطاب کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے راستے پر چلو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے راستے پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے۔ یہ آخری درجے کی بات، اللہ کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے آخری درجے کی خوشی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اور ہر جگہ جو محب ہے، چاہنے والا ہے، اگر وہ محبوب بن جائے اپنے اس شخص کا یا اس ذات کا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یقیناً تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ ہر ایمان والے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت تو ایمان والوں کو ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے ہوتی ہے۔ لیکن کہا گیا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کے راستے کو اختیار کرو، نبی کی سیرت کو اختیار کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو، آپ کی سنتوں کو اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن بھائی اور دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں جو ہمارے لیے عین دین و ایمان ہے، اور حدیث میں کہا گیا کہ تم میں کوئی بھی اب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت کو ہر چیز پر غالب نہ کر دے، اپنے اولاد کی محبت پر، اپنے والدین کی محبت پر، اور ساری دنیا کی محبت پر وہ جب تک اللہ کے نبی کی محبت کو غالب نہ کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائیو اور دوستو، ہمیں جس طرح محبت ہونی چاہیے اور جس طرح اس کے تقاضے کے نتیجے میں ہماری زندگی سنتوں کے تابع ہونی چاہیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس پہ بہت کمی ہے۔ ہم نے سنتوں کو سانچوں میں بانٹ رکھا ہے، خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ یہ نماز کی سنت ہے، یہ طہارت کی سنت ہے، عبادت کی سنت ہے، اور اس کے بعد جو معاملات کا طریقہ ہے اس کی سنت ہے، سماجی زندگی کی جو سنتیں ہیں، اخلاق کی جو سنتیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان سنتوں کا خیال نہیں رہتا۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ قرآن مجید کے موضوع پر، اس کے حقوق پر بات سن لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس گفتگو کے بعد کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن صرف ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو نسبتیں ہیں جن کو آپ کو لے کر جانا ہے، ایک قرآن کی نسبت اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور ان دونوں نسبتوں کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ قرآن پر عمل جب ہوگا جب حدیث پر عمل ہوگا، قرآن پر عمل جب ہوگا جب سنتوں پر عمل ہوگا، قرآن پر عمل جب ہوگا جب سیرت پر عمل ہوگا، اور سیرت کا فہم جب ملے گا جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن دیکھو۔ قرآن میں جو کچھ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ ہمیں یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے، ہم انشاءاللہ ان دونوں نسبتوں کو حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزاریں گے، قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نمونے رکھے، اور آپ کا یہ اعجاز ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ ہمارے سامنے نہ چھوڑا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات کر دی ہو۔ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارے عقائد کیا ہو، ہماری عبادتیں کیسی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو، ظاہر بھی ویسے ہی ہو اور کیفیات میں بھی کوشش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا لہو عزیز کا عزیز المرجل، نماز میں حال یہ ہوتا تھا جیسے ہانڈی پکتی ہے، اس طرح سے آپ کے سینے مبارک سے آواز آتا ہے۔ کوشش کرو کہ نمازوں میں یہ کیفیت حاصل
ہماری عبادتیں بھی ویسے ہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے معاملات بھی ویسے ہی، ہماری سماجی زندگی بھی ویسے ہی ہے۔ آج اگر ہم غور کر کے زندگی کا جائزہ لیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کتنے ایمان والے بھائی ہیں جن کا عقیدہ اللہ کے نبی کے عقیدے کے مطابق نہیں، ہم میں کتنے ایمان والے بھائی ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خود عینی سے صلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، تب یہی مال ان کے لیے آگ بنا کر بہکایا جائے گا، اور ان کے پہلو، ان کی پیشانیاں اور ان کے پیچھے داغی جائیں گی۔ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم نے خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد میں، ہم اپنی عبادتوں میں، مالی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، ایک دوسرے کے روابط میں، اخلاقی زندگی میں، سماجی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کریں۔ یہ پیغام ہے جلسوں کا، اور یہی پیغام ہے آنے والوں کے لیے اور آنے والیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کیا سکھایا، اپنی صاحبزادیوں کو کیا سکھایا، صحابیات کو کیا سکھایا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوے کا موقع ہے، جہاد کا میدان ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ جاؤ اور دیکھو پیٹ پھیر کر مت آنا، میں تم نے کسی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور سارے کے سارے بیٹے ان کے اللہ کے لیے شہید ہو گئے، اور اس پر فخر کرتی ہیں کہ میں شہیدوں کی ماں ہوں، میں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں طے کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ایسا نظام تعلیم دلائیں، ایسے نظام سے وابستہ کریں، ایسی تعلیم دیں کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ یہ سب پیغام ہے آج کے جلسے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، حرام مال سے بچیں، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، دوسرے کا مال حرام طریقے پر کھانے سے بچیں۔ فرمایا کہ اگر حرام مال کا ایک لقمہ کوئی اندر لے جاتا ہے تو لقمہ کر نہیں آگ کا انگارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والوں، دینے والوں، لکھنے والوں، گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی، فٹکار گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ راشی اور مرتشی گرا ہوا فرما، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت دینے والا بھی جہنمی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی کیسی اہمیت بیان فرمائی، اور آپ کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ آپ ہم سے اعلیٰ درجے پر ہیں اخلاق کی زندگی میں، انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعفر بن ابی کے واقعات ہیں وہ آخری درجے کے ہیں کہ جو آپ کا خون لینے کے لیے آیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لے لی، اور یہ لگا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی تو آپ نے بدلہ نہیں لیا، اور یہاں تک ہوا کہ آپ نے اس سے کہا تم مسلمان ہوتے ہو، اس نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی جبر نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا چپکے سے چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ آخری درجے کے آپ کو ضرورت کی بات ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں جب سارے کے سارے دشمن آپ کے سامنے تھے، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو ستانے میں، آپ کو شہید کرنے کی تیاری انہوں نے کی، اور مدینہ طیبہ کو کئی مرتبہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے اختیار کیے انہوں نے، لیکن وہ سارے لوگ آپ کے سامنے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، اور گویا کہ ہدایت کا دروازہ کھول دیا، ہدایت کا دروازہ کھول دیا، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سبب بن گیا۔ میرے دوستوں، آج کے ان حالات میں ہمارے لیے نمونہ ہے یہ کہ ہم کون سی زندگی اختیار کریں، اپنے اخلاق کو کیسی بلندی عطا کریں، آپ کو ضرورت سے کام دینا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے لیے اپنی تھوڑی سی قربانی دے کر ان کے کام آنا۔ سچی بات یہ ہے کہ بھوکا رہ کر آدمی کھانا کھلا کر دیکھے کہ اللہ نے کیسی لذت اس کے اندر رکھی ہے اور کیسا مزہ رکھا ہے۔ اور یہ نمونے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں
یہ پیغام ہے ان جلسوں کا، قرآن کی نسبت حاصل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو۔ اور یہ نسبت کیا ہے؟ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہو اور آپ کی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی کو ہم حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھالیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور اگر اجتماعی طور پر یہ کام ہوگا تو یہ امت مسلمہ جو آج امت مفروضہ بنی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ امت محبوبہ بن جائے گی۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں پر اس کا اعلان ہوتا ہے، کہ زمینوں پر اعلان کیا جاتا ہے اللہ تمہارا بندے سے محبت ہے، زمین والو تم اس سے محبت کرو۔ یہ جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور چوٹیاں جو بلوں میں رہتی ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم اللہ کے نبی کے راستے کو اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کا مبارک طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، ہم اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیے اللہ کی محبت آسمان سے اترے گی اور یہ ساری دنیا جو آج ہم سے نفرت کرتی ہے کل ہم سے محبت کرے۔ آج اپنی زندگی کا رخ ہم نے پھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کس طرح ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو سے ہٹایا، اللہ کی رحمت ہٹ گئی، اللہ کی محبت سے ہم محروم کر دیے گئے۔ ہم جب دوبارہ نیت کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ کون سا کام ہم شریعت اور سنت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے کیسے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی نسبت سے، ان حفاظ کی نسبت سے، الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ بیٹھے ہیں کہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، یہ قرآنی پیغام ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیے۔ ہمارے مرد، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری یہ خواتین جو بیٹھی ہیں سب کے سب غور کریں، ہمارے نوجوان طے کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی کے دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جوانی کو اس کے راستے میں کھپانا ہے۔ اللہ کے دین کے سپاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ہمیں سپاہی بننا ہے۔ یقیناً اگر ہم نے طے کر لیا ہم اس اللہ کے وعدے کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نوجوانوں کو آپ سے الہی کا سایہ دے گا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ آگے بڑھا۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، آج کی مبارک مجلس کے حوالے سے، ان حافظوں کے حوالے سے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہاں کے پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، آپ کی سنتوں سے عشق اور اپنی زندگی میں اس کو جاری کرنے کا ایک عزم حوصلہ ہم انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے تو آپ کا آنا بھی مبارک ہوگا اور آپ ایک بڑے تحفے کے ساتھ اور بڑی سوغات کے ساتھ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ دیکھیں گے کس طرح رنگ لاتی ہے اور کس طرح اس کے نتیجے میں حالات بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ بہت فاتح وقت ہو چکا، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اب اس کا موقع نہیں کہ اس سے زیادہ بات آپ کے سامنے کہی جائے۔ اس سے پہلے بہت مفید باتیں آپ سن چکے اور چند باتیں میں نے بھی آج کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ جلسہ ختم ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں گے اور اپنے گھروں میں جا کر ہم ان چیزوں پر چرچا کریں گے، اپنی دکانوں میں، اپنے ایسے اجتماعی مجموعوں میں جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ہم ان دین کی باتوں کو تذکرہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تذکرہ کریں گے اور یہ طے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اس خاصے میں اپنے آپ کو ڈھال کر ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کریں جس نمونے کی آج ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کو بہتر سے بہتر اس کا بدلہ دے، اور جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور وہاں کی نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اللہ ان کو شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقی دے، یہ مدرسہ صفا جو بڑے صحابی کے نام پر رکھا گیا، اللہ وہ نسبت اس کو عطا کرے، صفہ نبوی کی نسبت اور صحابہ کی نسبت اللہ اس کو عطا کرے، اور اس کے ذریعے سے روشنی پھیلے، جو روشنی حقیقت نور نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کی حفاظت کرے اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه